مزاج عالی پر گرانہ گزرے تو جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں کچھ مجلس کا ماحول تیار ہو جائے. ویسے تو ماشاءاللہ سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشرف الاولین والآخرین. قال فی شانہ طٰہٰ یاسین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کنت نبی آدم بین الماء والطین. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین باعث تخلیق کونین. محبوب رب المشرقین والمغربین الرسول المسدد مصطفی الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی صلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و خلیفتہ و امینہ علی ابن ابی طالب. غالب کل غالب مطلوب کل طالب. امام المشارق والمغارب فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر. الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اللہ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاک لولا علی لما خلقتک لولا فاطمہ لما خلقتکما. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر بزرگان محترم مزاداران سیدہ کونین، مجھے اس مجلس اعظم میں یاد آ رہے ہیں وہ لوگ ہمارے عزیز جو کل یعنی گزشتہ برس اس فرش ادا پر موجود تھے، آج اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں. اول الذکر میرا بھائی میرا دوست قیصر رضا وہ سالہ سال سے مجلس کے انتظامات میں خصوصاً سبیل کے اہتمام میں مصروف و منہمک رہتا تھا. اس سال 11 ذی الحجہ کو دنیا سے چلا گیا. جمع سال یقیناً بہت صدمہ ہے اس کے بچوں کے لیے، اس کے اہل خانہ کے لیے، لیکن اطمینان قلب اس سبب سے ہے کہ اپنے ممدوحین کی بارگاہ میں پہنچے. اسی طریقے سے نعیم حیدر نمو بھائی گزشتہ سال موجود تھے. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جو لوگ گزشتہ سال موجود تھے، نہیں ہیں، یہاں تھے یا نہیں تھے، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے اور روز محشر خاتون جنت کی بارگاہ سے ان کی شفاعت کے لیے بآواز بلند ہدیہ صلوات. دعا فرما لیجئے، بعد میں موقع نہیں ہوگا. پروردگار اس بزم میں آنے والے ہر شخص کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمارا آنا، ہمارا ذکر سننا، ہمارا ذکر کرنا، ان تمام افعال و اعمال کو بی بی کے مقدمے میں ہماری جانب سے گواہی قرار دے، اور بی بی کی بارگاہ میں بی بی کے مقدمے میں ہماری جانب سے اس گواہی کے صدقے میں پروردگار روز محشر ہمیں بی بی کی شفاعت سے بہرامند فرمائے. مستضعفین جہاں دنیا میں جہاں جہاں حق کے لیے برسر پیکار ہیں، پروردگار ان کی کوششوں کو، ان کی جنگوں کو، ان کی جہاد کو یقیناً کامیابی عطا فرما. جو مومنین، جو مسلمین جہاں جہاں پریشان حال ہیں، پروردگار جناب سیدہ کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہماری کوئی حاجت ایسی نہ ہو جو منشاء سیدہ کے خلاف ہو، اور پروردگار جو بھی ہماری خواہشات، جو بھی ہماری دعائیں ہیں،
جناب کے سیدہ کے صدقے میں قبول ہوں بآواز بلند ہدیہ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، جناب سیدہ کی شہادت کے حوالے سے یہ 35واں سال ہے جب ہمیں یہ فرش عزا بچھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، 35واں سال ہے اور 36ویں مجلس عزا ہے۔ گزشتہ سال 3 جمادی الثانی ایک کیلنڈر ایئر میں 2 دفعہ آئی، ایک دفعہ جنوری میں آئی، ایک دفعہ دسمبر میں آئی، تو 35 سال انعقاد کو ہو گئے ہیں، اور ان 35 سالوں میں 36 دفعہ ہم نے یہ فرش عزا بچھانے کا شرف حاصل کیا۔ پہلی مجلس 14 دسمبر 1989 کو ہوئی تھی، 14 دسمبر 1989، اور اس سال ہم نے 14 جمادی الاول کو یہ مجلس کی تھی۔ پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ 14 جمادی الاول تو شب کا آغاز ہو جاتا ہے، دن کا آغاز ہو جاتا ہے چوتھے امام کے ظہور پر نور ولادت بسعادت کا، لہٰذا اگلے برس سے 1990 میں جو ہم نے مجلس منعقد کی وہ 3 جمادی الثانی کو منعقد کی۔ عزیزان گرامی قدر، جناب زہرا جزو رسالت، اور جناب زہرا پر 18 برس کا سن کیا کچھ نہیں لکھا گیا اور کیا کچھ نہیں پڑھا گیا۔ جن لوگوں نے سیرت کی کتابیں تصنیف کی ہیں، سرکار ختمی مرتبت کی سیرت کو عنوان گفتگو بنایا، عنوان کتاب بنایا، یقیناً سینکڑوں نہیں ہزارہ کتابیں ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہزارہ کتابیں سیرت مصطفیٰ پر لکھنے والوں نے کل پر کتابیں لکھی۔ سرکار ختمی مرتبت کل ہے نا، اور سرکار کی حدیث ہے فاطمہ تو بزتم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ رسول کل ہیں اور فاطمہ جز ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس قدر سیرت پر قلم اٹھایا گیا ہے، سینکڑوں نہیں ہزارہ کتابیں سیرت مصطفیٰ پر لکھی گئی ہیں، لیکن سیرت مصطفیٰ کا تو حق ادا ہونا درکنار، کل کا حق ادا ہونا تو درکنار، آج تک کل مصطفیٰ کے جز فاطمہ کے حق کا عشر عشیر بھی ادا نہ ہو سکا اور نہ ہو سکتا ہے۔ یہ حق کیسے ادا ہو؟ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جس کا شرف یہ نہیں ہے کہ وہ رسول کی بیٹی ہے۔ دیکھیے عجیب بات کی طرف اشارہ کروں۔ اب ہم کسی کا تعارف کراتے ہیں، جیسے کہ خود علامہ اقبال نے کہا کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر ساکار و سالار عشق۔ علامہ اقبال نے جناب مریم سے شہزادی کا موازنہ کرتے ہوئے یہ 3 نسبتیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جناب مریم ایک نسبت سے اعلیٰ اور افضل ہیں کہ وہ جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن فاطمہ زہرا 3 نسبتوں سے وہ مقام رکھتی ہیں، وہ مرتبہ رکھتی ہیں، وہ منصب رکھتی ہیں کہ جس کا کوئی میچ نہیں ہے، کوئی مقابل نہیں ہے، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے رحمت ہے جو رحمت للعالمین ہے، اس کے لیے نصف ایمان ہے، بیوی شوہر کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے، اس کے لیے نصف ایمان ہے جو کل ایمان ہے، اور ان بچوں کی جنت فاطمہ کے قدموں میں کے نیچے ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نعرہ حیدری پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اگرچہ کہ یہ نسبتیں ہیں، لیکن فاطمہ کا تعارف صرف یہی نہیں ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، علی یہ مشکل کشا کی اہلیہ ہیں، اور حسن اور حسین کی مادر گرامی ہیں۔
ڈاکٹر علی شریعتی نے جو اپنی کتاب لکھی ہے فاطمہ فاطمہ ہے، اس میں کیا خوب لکھا، ایک طویل مقالہ لکھا فاطمہ کے فضائل پر. کہا کہ کیا میں یہ کہوں کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں، کیا میں یہ کہوں کہ فاطمہ علی کی زوجہ ہیں، کیا میں یہ کہوں کہ حسنین کی ماں ہیں، میں یہ سب کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن ان سب سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا، کیونکہ فاطمہ کی اپنی بھی تو کوئی شخصیت ہے نا، فاطمہ کی اپنی بھی تو کوئی حیثیت ہے، فاطمہ اپنی ذات میں بھی تو کچھ ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، بجائے اس کے یہ کہا جائے کہ یہ اس کے لیے نصف ایمان ہے جو کل ایمان ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ ان کے لیے قدموں کے لیے جنت ہے جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بجائے اس کے یہ کہا جائے، یہ کیوں نہ کہا جائے کہ فاطمہ فاطمہ ہے. فاطمہ فاطمہ ہے. کون فاطمہ؟ کوئی کیا فضائل بیان کر سکتا ہے، کوئی کیا کچھ پڑھ سکتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے. جہاں یہ طے شدہ بات ہے، تمام عالم اسلام کا عقیدہ ہے اور تمام عالم اسلام کی متفقہ حدیث ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من ازہا فقد ازانی، وہیں یہ بات بھی طے شدہ ہے، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. دیکھیے کس قدر عظمت ہے ذکر زہرا کی، غور فرمائیے گا. جس طریقے سے تب دیکھیے تمام مسلمانوں کیا یہ بات طے ہے، سب کا عقیدہ ہے، دیکھا کسی نے نہیں ہے، لیکن تعلیم یہی دی جاتی ہے بچپن سے کہ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں بازو کے ساتھ ایک بائیں بازو کے ساتھ، جو عام اصطلاح میں کرام الکاتبین کہلاتے ہیں. اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے جو ہمیں شروع سے بتایا گیا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ کا فرشتہ مقرر ہے ہماری اچھی باتیں درج کرنے کے لیے، اور جو بائیں ہاتھ پہ فرشتہ مقرر ہے وہ ہماری برائیاں یا ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کا اندراج کر رہا ہوتا ہے. روز محشر یہ ہمارا سارا ریکارڈ بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا. مجھے بتائیے، دیکھیے ذکر زہرا کی کیا عظمت ہے. فارمیلٹی نہیں ہے، خدا کی قسم رسم نہیں ہے، کیونکہ ہم اس نعمت سے بہرہ مند ہیں، اس لیے شاید ہمیں احساس نہیں ہوتا. تصور کیجیے ان لوگوں کا کہ جو کسی بھی حالات کے سبب مجالس نہ منعقد کر پاتے ہیں نہ مجالس میں شریک ہو پاتے ہیں. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، ریحان اعظمی مرحوم نے کہا تھا کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. ہمیں یہ یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور کیونکہ کوئی روکنے والا نہیں ہے تو شاید اہمیت کم ہو گئی ہے. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، اور صرف یہ کروں گا کہ اب تو ماشاءاللہ بہت مجالس ہیں. آپ نے دیکھا کہ جمادی الاول کی 8 یا 9 سے جو مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج تک نہیں بلکہ اس کے بعد 10 جمادی الثانی بلکہ 13-14 جمادی الثانی تک جاری و ساری رہے گا. عرض صرف یہ کر رہا ہوں کہ کیا کہنا، ہم جتنی مجالس کریں اب تو ادا نہیں ہو سکتا، بس یہ ہے کہ ہاں یہ مجالس حق زہرا ادا کرنے میں کچھ عشر اشیر ہمارے کام آ سکے. کتنی بڑی عظمت ہے ذکر کی. سب مسلمان اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو کرام الکاتبین ہیں نیکیاں لکھتے ہیں برائیاں لکھتے ہیں. امام ششم سے کسی نے پوچھا مولا یہ جو ہمارے کاندھوں پہ 2 فرشتے مقرر ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے ایک برائیاں لکھ رہا ہوتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ دونوں فرشتے بیک وقت مصروف ہو جائیں؟ کیونکہ دیکھیے جب میں نیکی کر رہا ہوں تو جو رائٹ سائڈ کا فرشتہ ہے وہ نیکی لکھے گا، ٹھیک ہے نا، تو جو لیفٹ سائڈ کا ہے وہ اس وقت فارغ بیٹھا ہے. ویسے عموماً یہ فارغ بیٹھا رہتا ہوگا، اس کے پاس ہر وقت کام ہی کام ہے. لیکن امام سے پوچھا گیا مولا کیا ممکن ہے کہ دونوں فرشتے کرام الکاتبین ایک ساتھ مصروف و منہمک ہو جائیں؟ کہا دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے کرتے وقت یا تو وہ نیکی ہوتی ہے یا بدی ہوتی ہے. ہاں ایک نیکی ایسی ہے جب کوئی بندہ وہ نیکی انجام دیتا ہے تو جہاں داہنے ہاتھ پر مقرر فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے
وہیں اس کام کی عظمت یہ ہے کہ جو بائیں ہاتھ پر فرشتہ مقرر ہے، جو غلطیاں لکھنے کا گناہ اندراج کرنے پر مامور ہے، وہ گناہ کا اندراج نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ جو سابقہ گناہ ہوتے ہیں ان کو مٹا رہا ہوتا ہے۔ میں نیک عمل کر رہا ہوں، دائیں ہاتھ پہ مقرر فرشتہ میری نیکیاں لکھ رہا ہے، اور یہ نیک عمل ایسا ہے کہ جو بائیں ہاتھ پہ فرشتہ مقرر ہے وہ صرف وہ ظاہری بات ہے میں نیک کام کر رہا ہوں تو وہ کوئی برائی تو نہیں لکھے گا، وہ عظیم کام یہ کر رہا ہے کہ جو ماضی میں برائیاں کر چکا تھا ان کو بھی ان پر خط تنسیق پھیر رہا ہے، ان کو کینسل کر رہا ہے، ان کو نل اینڈ وائڈ کر رہا ہے۔ سائل نے پوچھا مولا اتنا عظیم کام کون سا کام ہے جب دونوں کرام کاتبین بیک وقت مصروف اور منہمک ہو جاتے ہیں؟ ایک نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، ایک گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے۔ امام نے کہا ہماری دادی کے فضائل اور ان سے دشمنی رکھنے والوں سے اظہار برات کرو، دائیں ہاتھ کا فرشتہ نیکیاں لکھے گا، بائیں ہاتھ کا فرشتہ گناہ مٹاتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ واحد کام ہے دنیا میں، واحد نیک عمل ہے جس پہ دونوں کرام الکاتبین مصروف اور منہمک ہو جاتے ہیں۔ ذکر زہرا کون سا گھر ہے، کون سا در ہے؟ یہ وہ در ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں آدمی آیا تو انسان بن گیا۔ انسان نے جب عیسائی کی تو مسلمان بن گیا، مسلمان نے معرفت کے مدارج طے کرنے کی کوشش کی تو صاحب ایمان بن گیا، اور صاحب ایمان جب معرفت کی منازل طے کرتا رہا تو ایک روز بوذر و سلمان بن گیا۔ اور اس گھرانے کا کرم یہ ہے کہ جو آدمی تھا وہ انسان بنا، انسان سے مسلمان بنا، مسلمان سے صاحب ایمان بنا، صاحب ایمان سے جب سلمان بنا تو اس عطا کرنے والے گھرانے نے اس شخص کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، اس کی جستجو دیکھتے ہوئے جب یہ سلمان بن گیا تو کیا خوب اس کو انعام عطا کیا، اور یہ کہا کہ السلمان منی اہل البیت، تم آدمی سے انسان بنے، انسان سے مسلمان بنے، مسلمان سے صاحب ایمان بنے، آج سلمان بنے ہو، اب تم صرف سلمان نہیں ہو، تم ہمارے اہل بیت میں شامل ہو۔ صلوات بھیجے نا محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات۔ کیا کہنے، بس دو جملے جناب سلمان فارسی کی۔ جو مرتبہ جناب سلمان فارسی کے ایمان کا اور معرفت کا ہے، وہ معرفت کے جس درجے پر ہیں ہر کس و ناکس کو اس کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب سلمان فارسی کے حوالے سے ایک دن سرکار ختمی مرتبت سے یہ شکایت کی گئی، یا رسول اللہ سلمان جو یہ نماز فجر کے وقت، صبح کے وقت اذان کے بعد دیر سے مسجد میں آتے ہیں، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ یہ پیرانہ سال ہیں، یہ بزرگ ہیں، ان کو آتے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، کمزوری اور ضعف آڑے آ جاتا ہے، سبب یہ نہیں ہے، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ ادھر اذان ہوئی مسجد کا رخ نہیں کرتے ہیں، بلکہ دہلیز سیدہ پر چلے جاتے ہیں، در سیدہ پر چلے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن نماز کے لیے تاخیر سے آتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھ تو لیں کہ یہ نماز میں کیوں تاخیر سے آتے ہیں، در سیدہ پہ پہلے کیوں چلے جاتے ہیں؟ سرکار ختمی مرتبت جناب سلمان فارسی پر یہ اعتراض سن کر زیر لب مسکرائے اور مسکرا کر کہا، سلمان کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم صبح نماز میں وقت پر نہیں آتے ہو، اور وقت پر اس لیے نہیں آتے ہو کہ تم در سیدہ پر چلے جاتے ہو؟ اگر چلے جاتے ہو تو بتاؤ کیوں جاتے ہو؟ اللہ کے رسول سے بہتر کون جانتا ہے کہ سلمان جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ لیکن دنیا والوں کو بتانا تھا، سلمان بتاؤ اگر در سیدہ پر جاتے ہو صبح نماز سے پہلے تو کیوں جاتے ہو؟ جناب سلمان فارسی نے کمال معرفت سے عظمت در زہرا بیان کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ دنیا والوں کو یہ بتانے جاتا ہوں کہ مسجد میں اللہ بعد میں راضی ہوتا ہے، پہلے گھر پہ بطول کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت،
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। اور فرما رہے ہیں آپ حضرت، کون جناب سلمان کی معرفت کا شمع بھی حاصل کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بتانے جاتا ہوں کہ مسجد میں اللہ بعد میں راضی ہوگا، پہلے گھر پہ رسول کی بطول بیٹی کو راضی کرو۔ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو۔ دین رضا زہرا، غضب زہرا غضب خدا، مکمل دین ہے خدا کی قسم۔ یہ مختصر سا جملہ، رضا زہرا رضا رب، غضب زہرا غضب خدا۔ سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار عالم سے ہر مسلمان دن میں کم از کم 5 مرتبہ یہ التجا کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے، یہ آرزو کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، معبود مجھے صاحبان نعمت کے راستے پہ چلا۔ وہی تو صراط مستقیم ہے جو صاحبان نعمت کا راستہ ہے، اور مجھے دور رکھ، مجھے بچا گمراہوں کے راستے سے۔ کون صاحبان نعمت ہے؟ جناب سلمان فارسی نے بتایا مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ وہ خوش نصیب ہے، اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ کا رسول کسی سے راضی ہو جائے۔ یہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ دعائیہ کلمہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو، اسی طریقے سے رضی اللہ عنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ یہ دعا ہے، تمنا ہے، التجا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ بین کچھ بات ہے، یقین نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے۔ یہی بات ہے نا، ہم تمنا کر رہے ہیں، ہم التجا کر رہے ہیں، ہم امید کر رہے ہیں کہ پروردگار ان سے راضی ہو جا۔ مقام برگ یہی ہے، جناب سلمان فارسی نے بتایا ہے، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ ہم مان لیں گے رضی اللہ جس کو تم چاہو، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ نعرہ حیدری پر محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ جس طریقے سے یہ رسول کی حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی، بالکل اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر نے لکھا اور بلا تفریق لکھا، بلا اختلاف لکھا کہ جب کبھی فاطمہ آتی تھیں رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ فما دخلت فاطمہ، جب کبھی فاطمہ آتی تھیں، کوئی ایک آدھ دفعہ کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی ایک آدھ دفعہ کی بات ہوئی ہو، جب کبھی فاطمہ آتی تھیں، میدان میں آئیں، جنگ میں آئیں، مسجد میں آئیں، گھر میں آئیں، مباہلے میں آئیں، جہاں آئیں فاطمہ، جب کبھی فاطمہ آئیں اور پہلے سے رسول موجود ہیں تو رسول 4 اعمال انجام دیتے تھے بالاتفاق، سب نے لکھا۔ وہ کون سے 4 اعمال تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے چند قدم، ہاتھ کو ہاتھ میں لیتے تھے، شہزادی کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیتے تھے، استشام کرتے تھے، مطلب سونگتے تھے۔ اور یہ بھی روایتوں میں ہے کہ سرکار کہتے تھے کہ فاطمہ تمہارے ہاتھوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جب اشتیاق ہوتا ہے جنت کی خوشبو سونگھوں تو تمہارے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوں۔ 4 عمل کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، چند قدم آگے تشریف لے جاتے تھے، شہزادی کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے یا تو ہاتھ کو بوسہ لیتے تھے یا پھر سر مبارک کو بوسہ دیتے تھے۔ اس کے بعد من اجلسہا فقط اجلسا، اس مقام پر لے کر آتے تھے جہاں پر خود بیٹھے ہوتے تھے اور خود کھڑے رہتے تھے، فاطمہ کو بٹھا دیتے تھے۔ سید العلماء نقن صاحب نے لکھا کہ کم از کم 90 موارد ایسے ہیں، 90 مواقع ایسے ہیں جب اللہ کا رسول اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو بٹھا کر خود کھڑا رہا۔ جب کبھی فاطمہ آتی تھیں اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی کمائی علم کا اعتراف ہے، طالب علم ہوں، ایک سوال طالب علمانہ عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ عمل رسول کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب، سارا عالم اسلام یک زبان ہو کر کہے گا
کہ عمل یقیناً رسول کی سنت ہے. ایک دفعہ کوئی رسول عمل کر دیں وہ سنت بن جاتا ہے, وہ حدیث بن جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کبھی فاطمہ آتی ہو, رسول کھڑے ہوتے ہوں, تو ہر دفعہ کا انجام دیا گیا عمل سنت نہیں ہے؟ یقیناً سنت ہے. تو میرا فوراً یہ سوال ہے, مجھے بتاؤ رسول کی اس سنت پر کوئی عمل کیوں نہیں کرتا؟ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں ایک طالب علمانہ سوال عرض کر رہا ہوں, جب سنت رسول ہے تو رسول کی سنت پر کوئی عمل کیوں نہیں کرتا؟ آپ کے علم میں اگر ہو تو مجھے بتائیے, ابھی بتائیں, مجلس کے بعد نہیں, مجھے بھی بتائیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی باپ کو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتے ہوئے کوئی بیٹی آئی, کبھی کوئی باپ شاید کھڑا ہو گیا ہو, چوم لیا ہو, سر چوم لیا ہو, سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہو, ایک آدھ دفعہ ہوا ہوگا نا. وہ کسی تعظیم کے سبب سے نہیں ہے, فرط محبت میں. لیکن یہ جو مسلسل عمل ہے نا سرکار کا, یہ تعظیم ہے. مجھے بتائیے جب یہ سنت ہے تو اس سنت پر مسلمان کیوں عمل نہیں کرتے؟ ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں, بلکہ اب تو مجھے بر اعظم کہنا چاہیے, وہ تنظیمیں قائم ہیں جن کے قیام کا مقصد ہی رسول کی سنتوں کا احیاء ہے, رسول کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. کیا کہنے, بہت اچھی بات ہے. پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے. اور سنتوں کے احیاء کے لیے کیا 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 ہے؟ مٹی کے آب خوروں میں پانی پینا شروع کر دیا ہے. ماشاءاللہ اس ترقی یافتہ دور میں یہ ہے نا, محبت رسول ہے. مٹی کے آب خوروں میں ماشاءاللہ پانی پیتے ہیں, اونٹوں پر سواری کرتے ہیں, چٹائی پر سوتے ہیں. کیا کہنے, اللہ تعالیٰ سب اعمال کو قبول فرمائے. بہت اچھی بات ہے. اس سنت پہ کوئی عمل کیوں نہیں کرتا؟ بیٹی کے احترام میں کوئی باپ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ کیا سبب؟ سارا عالم اسلام, میں ایک مبتدی سا بگنر سوال کر رہا ہوں, تو یقیناً صاحبان علم مجھے جواب دیں گے کہ یہ جو احترام ہے رسول کا, یہ باپ بیٹی کا احترام نہیں ہے. دیکھیے, اگر باپ بیٹی کا احترام ہوتا تو ہر باپ اس رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا. یہ باپ بیٹی کا احترام نہیں, بس جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. یہ باپ بیٹی کا احترام نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ رسول ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں. رسول ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں. وہ اسٹیٹ کون سی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور سیدہ کس اسٹیٹ کی مالک ہیں؟ سیدۃ النساء العالمین. ہر باپ اپنی بیٹی کے احترام میں اس لیے کھڑا نہیں ہوتا کہ کسی کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین نہیں ہے اور کسی کا باپ رحمت للعالمین نہیں ہے. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر. اور فرما رہے ڈاکٹر صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا؟ رحمت للعالمین کسی کا باپ نہیں ہے. دیکھیے, کوئی سربراہ مملکت آتا ہے کسی ملک کے دورے پر, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعلیٰ استقبال کرنے کے لیے چلا جائے, اس صوبے کا وزیر اعلیٰ استقبال کرنے کے لیے چلا جائے؟ کسی ملک کا سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت آ رہا ہے تو پروٹوکول بلو بک کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر سربراہ حکومت آ رہا ہے کسی ملک کا, یہ نہیں ہوگا کہ اگر بھوٹان کا سربراہ حکومت آ رہا ہے تو ہمارا کوئی وزیر اعلیٰ جا کے اسے ریسیو کر لے گا. چاہے اسٹیٹ چھوٹی ہو, اسٹیٹ بڑی ہو, اگر ہیڈ آف دی اسٹیٹ آ رہا ہے تو اصول یہ ہے, پروٹوکول یہ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہی ریسیو کرے گا. اگر کسی ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہے, سرکاری دورے پہ آ رہا ہے, تو اس کو جو ریسیو کرے گا وہ وزیر اعظم ہی کرے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو وزیر اعظم آ رہا ہے وہ نیپال جیسے چھوٹے ملک کا آ رہا ہے, بھوٹان جیسے چھوٹے ملک کا آ رہا ہے. نہیں, اگر کسی ملک کا وزیر اعظم ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ ہے یا ہیڈ آف گورنمنٹ ہے, تو ریسیپروکل اس کا جو ہم منصب ہے اسی کو ریسیو کرنا ہوگا. خاتون جنت بھی ایک اسٹیٹ کی سربراہ ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
پروردگار آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، شہزادی آپ کے اس حسن سماعت کو قبول فرمائیں۔ اور دیکھیے اب اس حدیث قدسی کی طرف آتا ہوں جس کو میں نے سرنامہ کرام قرار دینے کا شرف حاصل کیا۔ بی بی کا ایک لقب ہے ام ابیہا، بس دو جملے اس ام ابیہا کے حوالے سے۔ ام ابیہا، ام کہتے ہیں ماں کو، عموماً یہ معنی لیے جاتے ہیں ام کے کہ ماں، صرف ماں نہیں ہے ام کا مطلب، ام کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو اور اصل کو۔ سرکار ختمی مرتبت کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر امی کہا گیا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے امیوں میں ایک رسول مبعوث کیا۔ سرکار نے خود بھی کہا امی، لوگوں نے معنی لے لی امی کے نعوذ باللہ جاہل یا ان پڑھ، نہیں، ام کہتے ہیں جڑ کو، ام کہتے ہیں بنیاد کو۔ مکے کا نام ام القریٰ تھا، ام کہتے ہیں میں نے جڑ اور بنیاد کو، یہ آبادیوں میں سب سے قدیم آبادی ہے، اس لیے مکے کو ام القریٰ کہا جاتا تھا، اس نسبت سے سرکار کو امی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ام کہتے ہیں جڑ کو، ام کہتے ہیں بنیاد کو۔ ام ابیہا شہزادی کا لقب ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں کوئی باپ اپنی بیٹی کا استقبال نہیں کرتا، کھڑا نہیں ہوتا، یہ شرف صرف خاتون جنت کا تھا، یہ منفرد اعزاز صرف خاتون جنت کا ہے، اور یہ منفرد شان رسول خدا کی ہے کہ بیٹی کے اعزاز میں، بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے احتراماً۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں کوئی باپ نہیں ہے جس کی بیٹی اس کی ماں ہو۔ یہ بتائیے کوئی ہے ایسا باپ جس کا لقب یہ ہو ام ابیہا؟ کوئی ہے ایسی بیٹی جو اپنے باپ کی ماں قرار پائے؟ بہت سارے فیوز و برکات اور بہت سارے دلائل، بہت ساری باتیں لکھی ہیں علماء نے ام ابیہا کے حوالے سے کہ شہزادی کا یہ لقب کیوں ہے۔ جو بات معروف ہے وہ یہ ہے کہ ام ابیہا شہزادی کا لقب اس لیے ہے کہ اپنے باپ کی اس طریقے سے خدمت کی ہے بیٹی نے جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کی کرتی ہے، اس لیے ام ابیہا ہے۔ اور بھی طویل باتیں ہیں۔ اب میں اس حدیث کی طرف آ رہا ہوں جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ بزرگ تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حدیث قدسی وہ پرائیویٹ گفتگو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہوئی ہے، نجی گفتگو ہے حبیب اور محبوب کے درمیان، اور اس میں سے کچھ باتیں اللہ کے رسول نے ہماری ہدایت اور ہماری معرفت کے لیے ہمیں بتا دی۔ جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا حدیث قدسی، وہ ہے لولا کا لما خلقت الافلاک۔ ترجمہ نظر سماعت کر رہا ہوں۔ اے محمد، میں آپ کو پیدا نہ کرتا، محمد میں نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے، میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، کیوں؟ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد میں افلاک پیدا نہ کرتا، میں دنیا نہ بناتا، میں کائنات نہ سجاتا اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ یہاں حدیث ختم نہیں ہوئی، حدیث آگے بڑھتی ہے۔ لولا علی لما خلقتک، اور اے محمد اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو افلاک کو پیدا نہ کرتا، اور محمد اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو پیدا نہ کرتا۔ یہاں بھی حدیث ختم نہیں ہے، حدیث آگے بڑھی۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، محمد آپ کو پیدا نہ کرتا تو افلاک کو نہ پیدا کرتا۔ لولا علی لما خلقتک، علی کو پیدا نہ کرتا تو محمد آپ کو نہ پیدا کرتا۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر میں فاطمہ کو نہ پیدا کرتا تو نہ محمد کو پیدا کرتا، نہ علی کو پیدا کرتا۔ نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ واہ 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 واہ، خدا کی قسم عجیب مرحلہ فکر ہے یہ۔ اگر میں فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو محمد آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، علی کو بھی پیدا نہ کرتا، تو کیا بیٹی سے زیادہ بڑھا دیا باپ کو؟ کیا مطلب ہے؟ کیا باپ سے زیادہ بڑھا دیا بیٹی کو؟ محمد اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو افلاک کو پیدا نہ کرتا، اور اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو پیدا نہ کرتا، اور محمد اور علی آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا تو مقصد ہے کہ فاطمہ مسبب ہے، علی اور محمد سبب ہیں۔ اگر فاطمہ نہ ہو تو نہ علی ہو نہ محمد ہو، تو کیا علی اور محمد سے بڑھا دیا فاطمہ کو؟
بظاہر تو یہی ہے کہ علی اور محمد سے بڑھا دیا فاطمہ کو، لیکن اس حدیث قدسی کو دوسرے انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ نے کائنات خلق کی، کیا مقصد تھا؟ اے محمد میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے تجھے خلق کیا۔ یہ جتنی بھی کائنات پروردگار عالم نے سجائی ہے نا، اس کے سجانے کا بنیادی مقصد ہے ہدایت۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی معرفت حاصل کریں، ان کی ہدایت ہو، اور اس ہدایت کا چراغ روشن کرنے کے لیے اس نے اپنے حبیب کو خلق کیا۔ اس لیے کہا محمد اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو افلاک کو پیدا نہ کرتا، جو کچھ پیدا کیا محمد آپ کے لیے پیدا کیا، آپ کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا، محمد آپ کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا، اس لیے کہ محمد میرا راستہ، میری راہ دکھانی ہے آپ کو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور جنوں کی خلقت کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پیدا کیا جن اور انس کو اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ جو کائنات پروردگار نے بنائی ہے، سرکار ختمی مرتبت کو بھیجا ہے اس لیے کہ سرکار اللہ کی راہ لوگوں کو دکھائیں، مطلب سرکار کے بھیجنے کا مقصد ہے ہدایت کرنا۔ سرکار سے بڑا ہادی کوئی نہیں ہے۔ 1,23,999 انبیاء کی بھی نبوتوں اور رسالتوں کا دار و مدار ہے سرکار ختمی مرتبت پر۔ دیکھیے میں کسی نتیجے کی جانب لے جانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ اگر محمد اور علی کو پیدا نہ کرتا، محمد اور علی آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ فاطمہ کو پیدا کیا ہے، فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ نے ساری کائنات سجائی اس لیے، سارے انسانوں اور جنوں کو بھیجا اس لیے کہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ ہدایت کا ذریعہ ہے سرکار ختمی مرتبت۔ سرکار ختمی مرتبت پر 1,30,999 انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کا دار و مدار ہے، اور سرکار ختمی مرتبت کی نبوت اور رسالت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ کیا کہنے؟ فخر بھائی سمجھ گئے؟ 1,23,999 انبیاء کی نبوت و رسالت کا دار و مدار ہے سرکار ختمی مرتبت پر، اور خود سرکار ختمی مرتبت کے کار رسالت کا دار و مدار کس پر ہے؟ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ، اس کی 67ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے محمد، اے ہمارے نبی پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو کوئی کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے لانا ہے اس منزل پر جو اللہ نے کہا میں فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو محمد اور علی آپ کو پیدا نہ کرتا۔ 1,30,999 انبیاء کی محنت شاقہ صحیح بلیغ کا دار و مدار، تمام تر تبلیغی جد و جہد کا دار و مدار سرکار ختمی مرتبت پر۔ سرکار ختمی مرتبت کی نبوت اور رسالت نل اینڈ وائڈ ہو جائے، نعوذ باللہ، خاک میں مل جائے، نعوذ باللہ، اگر وہ اعلان نہ کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا، اور سرکار ختمی مرتبت نے غدیر کے میدان میں اس حکم کو پورا کیا۔ اللہ کا رسول اگر اعلان ولایت علی نہ کرے تو اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت ختم ہو جائے، اور اگر فاطمہ بی بی کا جہاد دیکھیے، اگر فاطمہ بعد رسول علی کی ولایت اور امامت کا جہاد نہ کریں، حفاظت نہ کریں، تو نبی کی نبوت ختم ہو جائے، علی کی ولایت ختم ہو جائے۔ نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ شہزادی کے جہاد کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے؟ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے شہزادی دربار میں نہیں گئی تھی، کھجور کے باغات کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی،
1,24,000 انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں کی حفاظت کے لیے گئی تھی۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے 241 خطبے ایک طرف، قرآن مجید کے 114 سورے ایک طرف، 6,666 آیتیں ایک طرف، صحیفہ کاملہ کی 54 اور 56 دعائیں ایک طرف، نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے 480 کلمات قصار، کلمات حکمت ایک طرف، سارا لٹریچر، سارا مذہبی لٹریچر ایک طرف، 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں کی محنت شاقہ اور صحیح بلیغ ایک طرف، اور شہزادی کا یہ 2 گھنٹے کا خطبہ ایک طرف۔ فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو محمد اور علی تمہیں پیدا نہ کرتا۔ فاطمہ محافظ نبوت و رسالت ہے، فاطمہ محافظ ولایت و امامت ہے۔ کتنا عظیم پیغام ہے یہ ولایت اور امامت کا۔ خدا کی قسم سورہ مائدہ کی یہ 67ویں آیت، اس جیسی کوئی آیت ہی نہیں ہے قرآن میں، اس مزاج کی، اس نوعیت کی کوئی آیت ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، جو صاحبان قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، مجھے بتائیے قرآن کی کوئی ایسی آیت ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو اے محمد میں تمہیں نماز کا حکم دے رہا ہوں، اگر تم نے نماز کا حکم نہیں پہنچایا تو فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ نماز سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ روزے کا حکم آیا، یہ انداز نہیں تھا پروردگار کا۔ حج کا حکم دیا، یہ انداز نہیں تھا۔ زکوٰۃ کی بات کی، یہ انداز نہیں تھا۔ حد تو یہ ہے کہ جہاد کا حکم دیا، لیکن یہ انداز نہیں تھا۔ خدا کی قسم عجیب و غریب انداز ہے پروردگار عالم کا، جسے یاسین کہتا ہے، جسے طٰہٰ کہتا ہے، جسے مدثر کہتا ہے، جسے مزمل کہتا ہے، جس کے لیے کہتا ہے محمد تمہیں نہ پیدا کرتا تو افلاک کو نہ پیدا کرتا، یہ ساری کائنات میں نے سجائی تمہاری محبت میں ہے۔ اس انتہائی محبوب نبی کو انتہائی تہدیدی انداز میں کہہ رہا ہے اے محمد اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو یو ڈڈ نتھنگ، محمد تم نے اگر یہ کام نہیں کیا تو تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یا اللہ کتنا عظیم کام ہے، کتنا عظیم کام ہے، ہاں یقیناً بہت عظیم کام ہے۔ اور خدا کی قسم میں بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے، کسی احکام کے نازل کرنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شیورٹی نہیں دی، یہ ضمانت نہیں دی کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ یہ آیت جو 5ویں سورہ کی 67ویں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ یعصمک من الناس۔ اور اے حبیب ہم جانتے ہیں کہ جب تم یہ اعلان کرو گے تو لوگوں کے دلوں میں آگ لگ جائے گی، لوگوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، دنیا میں انقلاب آ جائے گا، نہ جانے کیا کیا سازشیں کریں گے۔ تو لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، ہم تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ مجھے بتائیے جہاد کا حکم آیا، کہیں اللہ نے یہ یقین دہانی کرائی، یہ ایشورنس دلائی کہ محمد فکر نہیں کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں نا، ہم تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے، جہاد کرو، ہم تمہیں لوگوں کی شر سے محفوظ رکھیں گے؟ نہیں، خدا کی قسم پروردگار سے بہتر کون جانتا ہے کہ ادھر نبی اعلان کریں گے، ادھر شر کا، سازشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس لیے حبیب کو یقین دہانی کرا دی، واللہ یعصمک من الناس۔ خدا کی قسم کھجور کے باغات مانگنے نہیں گئی تھی۔ لوگوں یہ جو افعال اور اعمال ہیں نا، ان کی غرض و غایت بتائیے شہزادی نے اپنے خطبے میں کیا کہا؟ تم پر ایمان اس لیے لازم کیا گیا ہے تاکہ تم کفر اور نفاق اور شرک سے بچو۔ نماز اس لیے واجب کی گئی ہے کہ تمہارے سروں سے تکبر کی ہوا نکل جائے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کرتے ہیں نا مسلمان، شہزادی نے غرض اور غایت بتائی ہے اس خطبے میں۔ اور تم پہ نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کہ تمہارے سروں سے
تکبر کی ہوا نکل جائے، تمہارے دماغوں سے تکبر کی ہوا نکل جائے۔ روزہ اس لیے فرض کیا ہے پروردگار عالم نے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ فرامین الہی کی اطاعت کرتے ہوئے تم پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اس لیے واجب کی ہے تاکہ تمہارے مال کو پاک و پاکیزہ بنا دیا جائے، تمہارا تزکیہ نفس ہو جائے۔ حج اس لیے واجب کیا ہے تاکہ شوکت اسلام ظاہر ہو، اور جہاد اس لیے واجب کیا ہے تاکہ اسلام کا دفاع مضبوط ہو۔ اور پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ بتا دیا، جہاد بتا دیا، پھر شہزادی نے دو باتیں ایسی کہیں، دو کلمات ایسے کہے کہ پورا خطبہ ایک طرف، یہ دو کلمات ایک طرف۔ کیا کہا؟ اللہ نے ہماری اطاعت اور امامت تم پر اس لیے واجب کی ہے تاکہ تمہاری صفوں میں نظم و ضبط رہے اور تم افتراق اور انتشار کا شکار نہ ہو۔ طاعتنا نظاما للملہ، شہزادی کا جملہ ہے، طاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت پروردگار عالم نے تم پر اس لیے واجب کی ہے تاکہ تمہاری صفوں میں نظم رہے۔ آج مسلمانوں کا کیا عالم ہے، اس قدر زبانی جمع خرچ ہے، افتراق اور انتشار کے علاوہ سب کچھ ہے، افتخار و انتشار ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ اتحاد ہے، نہ انتظام ہے، نہ ڈسپلن۔ اگر کچھ ہے تو افتراق اور انتشار ہے۔ شہزادی نے 1400 برس پہلے بتا دی وجہ، اطاعتنا نظاما للملہ، تم نے تو بنا لیا اپنا امام، لیکن ہماری اطاعت تم پر اس لیے واجب کی گئی تھی کہ تاکہ تمہاری صفوں میں نظم رہے۔ خدا کی قسم عالم اسلام کی صفوں میں اتحاد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اطاعتنا نظاما للملہ پر عمل نہیں کیا گیا جسے رسول بنا کر گئے تھے۔ اور پھر شہزادی نے کہا دیکھو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نمازیں پڑھ رہے ہو تو تم کامیاب ہو، تم روزے رکھ رہے ہو تو تم کامیاب ہو، تم نے اگر ہماری اطاعت اختیار نہیں کی تو نہ تمہاری نمازیں کام آنے والی ہیں، نہ تمہارے روزے کام آنے والے ہیں۔ خدا کی قسم کون کہہ سکتا ہے رسول کی بیٹی کے علاوہ؟ اگر تم نے ہماری اطاعت اختیار نہ کی، ہماری امامت کو تسلیم نہیں کیا، تو یہ مت سمجھو اصل مسئلہ کیا ہے عالم اسلام کا، یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ لوگوں کی صفوں میں ڈسپلن نہیں ہے۔ ڈسپلن کیوں نہیں ہے؟ اطاعتنا نظاما للملہ، یہی تو مسئلہ ہے نا۔ امام معصوم سے پوچھا گیا مولا المیہ کیا ہے اس دور کا؟ المیہ یہی ہے، ٹھیک ہے ہم نے قبضہ کر لیا اقتدار کو، ہم قابض ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قبول ہوگا جب کی بات جب دیکھی جائے گی، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہم نے اپنا امام بنایا، یہی تو مسئلہ ہے۔ شہزادی نے یہ کہا کہ دیکھو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری اطاعت کی حدود سے نکل کر وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے تو نہ اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ اس کے روزے قبول ہیں۔ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا دین کیا ہے؟ دیکھیے امام کی معرفت، ولایت اور امامت کی اہمیت کا اندازہ کیجئے، کس جہاد کا مظاہرہ کیا ہے شہزادی نے اور کس لیے کیا ہے، کتنا عظیم کام ہے یہ ولایت اور امامت کا پیغام۔ مولا دین کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، چھٹے امام نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف اور ہماری محبت۔ مولا افضل اور مفضول بتائیے، سب سے افضل کیا ہے؟ کہا ہماری ولایت سب سے افضل ہے۔ سوالی سراپا سوال بن گیا، مولا نماز اللہ کی وہ مفضول ہو گئی، ولایت اور امامت کی اہمیت بتا رہے ہیں امام۔ مولا نماز اللہ کی وہ مفضول ہو گئی، روزہ اللہ کا وہ مفضول ہو گیا، حج اللہ کا وہ مفضول ہو گیا،
آپ کی ولایت اور امامت ان سب پر حاوی آ گئی، یہ سب سے افضل ہو گیا، ایسا کیوں ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اہتمام ہمارا نہیں ہے، یہ انتظام ہم نے نہیں کیا، یہ تو خود اللہ کی جانب سے اہتمام ہے۔ دیکھو شریعت خدا یہ کہتی ہے، شریعت یہ بتاتی ہے کہ نماز مسافر پر ساقط ہے، نماز مسافر قصر کرتا ہے، 4 رکعت کو 2 رکعت کرتا ہے۔ روزے کا جہاں تک تعلق ہے، جو بیمار ہوگا، جو مسافر ہوگا وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ حج صرف صاحب استطاعت پر ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر حج واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف وہ ادا کرے گا جو صاحب نصاب ہے۔ نماز میں چھوٹ ہے، روزے میں چھوٹ ہے، حج میں چھوٹ ہے، زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر ہے۔ ہماری محبت اور ولایت وہ فریضہ ہے جو ہر شخص پر ہر حالت میں ہر کیفیت میں واجب ہے۔ ہر کیفیت میں واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جہاد کرنے کے لیے گئی تھی شہزادی، ولایت اور امامت کی تعلیم کے مبادیات، بیسکس، فنڈامنٹل سمجھانے کے لیے گئی تھی۔ ولایت اور امامت سب سے عظیم مجاہدہ ہے شہزادی، اور سب سے بڑی مجاہدہ ہے، سب سے پہلی مجاہدہ ہے، اور ایک اور جملہ کہہ دوں، سب سے پہلی شہیدہ ہے نظام ولایت اور امامت کی۔ آپ غور فرمائیے، ولایت کتنا عظیم منصب ہے۔ یوں ہی نہیں کہا تھا پروردگار عالم نے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو رسول کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنا عظیم منصب ہے پروردگار کے نزدیک ولایت کہ اگر رسول نہ پہنچائیں نظام ولایت کا پیغام تو رسول نہ رہیں، نعوذ باللہ، نبی نہ رہیں۔ اس پیغام کی حفاظت کی ذمہ داری فاطمہ زہرا کی، اس نظام کی ذمہ داری۔ لکھا خط کس نے؟ حضرت شیخ عباس قمی۔ بس میں نے گفتگو تمام کی، جن کی معرکۃ العرا تالیف مفاتیح الجناں ہر گھر میں ہوتی۔ 1359 ہجری میں نجف میں انتقال ہوا، 65 برس کی عمر میں۔ مفاتیح الجناں آپ حضرات کے علم میں ہے، دعاؤں کی زیارات کی عظیم کتاب ہے۔ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، بیت الاحزان۔ شہزادی کی زندگی کے آخری ایام بعد از وفات رسول، شہزادی کی زندگی کیسے گزری ہے، کیا مصائب گزرے ہیں، کیا حالات گزرے ہیں، اس سب کو بیت الاحزان میں حضرت عباس قمی نے، شیخ عباس قمی نے جمع کیا۔ تو بہت زیادہ پرانے عالم نہیں ہیں، 1359 ہجری میں انتقال ہوا ہے، تو 85 برس پہلے انتقال ہوا ہے، آج سے 85 برس پہلے، اور نجف اشرف میں امیر المومنین کے دربار میں آرام فرما۔ شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی بیت الاحزان۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک خط کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ خط کس نے لکھا ہے اور کب پیش ہوا ہے وہ خط؟ وہ لکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے 3 برس بعد 64 ہجری میں عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت یزید سے ملنے گئی، اور جب یزید سے ملاقات کی تو کہا، یزید تیرا امام حسین سے جھگڑا تھا، انہوں نے تیری بیعت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، مرد لڑتے ہی ہیں میدان جنگ میں، تیری قوت زیادہ تھی، تیرے پاس عددی قوت زیادہ تھی، حسین تنہا تھے، ٹھیک ہے، جو تو نے جنگ کی، میں یہ نہیں کہتا کہ تو نے اچھا کیا، حسین کو قتل کیا، وہ تیرا امام حسین کا معاملہ ہے، حسین کا معاملہ ہے، لیکن مجھے یہ بتا کہ جب حسین قتل ہو گئے تھے تو پھر مخدرات کی عصمت و طہارت کو بازاروں اور درباروں میں تشہیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عالم اسلام کی ایک شخصیت ہیں، یہ سوال کر رہی ہیں یزید سے۔ مردوں کی لڑائی مردوں سے ہوتی ہے، انہیں کیوں بیویوں کو مخدرات عصمت و طہارت کو برہ نصر بازاروں اور درباروں میں پھرائے؟ تو یزید کہتا ہے کیا تم بھی یہ بات مجھ سے کہہ سکتے ہو؟ مخدرات عصمت و طہارت
خواتین اہل بیت کے حوالے سے تم بھی مجھ سے یہ بات کہہ سکتے ہو؟ ہاں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ کہا تمہیں اپنے بڑوں کا کردار نہیں پتا؟ میں بتاؤں تمہارے بڑوں کا کیا کردار تھا؟ شیخ عباس تم۔ اور اس کے بعد یہ کہہ کر یزید نے ایک صندوق کھولا اور اس صندوق میں سے ایک خط نکالا، اور خط نکال کر اس شخصیت کو دے کر کہا کہ یہ خط تمہارے والد نے میرے باپ کو لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعد وفات رسول کیا کچھ ہوا اور انہوں نے کیا کچھ کیا۔ سارے سال ہم حسین کا ماتم کرتے، حسین کا پرسہ رسول کی بیٹی کو پیش کرتے ہیں۔ آج رسول کی بیٹی کی تعزیت حسن اور حسین کو پیش کرنی۔ خدا چھوٹے بچوں کی ماں کو دنیا سے نہ اٹھائے۔ بچے بے گھر ہو جاتے ہیں، بے سر ہو جاتے ہیں، بچوں کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی خالہ آگے بڑھ کے کہتی ہے چھوٹا بچہ مجھے دے دو، کوئی چچا کہتا ہے کہ اس بچی کو میں لے لیتا ہوں۔ بچے در بدر ہو جاتے ہیں۔ خدا چھوٹے بچوں کی ماں کو دنیا سے نہ اٹھائے۔ رسول کی بیٹی اپنے بابا کی قبر کی مٹی سے بنی ہوئی تسبیح پڑھنے میں مصروف ہے۔ دق الباب ہوا، اور صرف دق الباب نہیں ہوا، دیکھیے امامت و ولایت کی مجاہدہ کا کردار دیکھیے۔ فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر کو نہیں بچایا۔ اگر کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ فاطمہ بتحاشا محبت کرتی تھی علی سے، اس لیے علی کی سپر بن گئی، علی کی سپر اپنی اہلیہ اور زوجہ کی حیثیت میں نہیں بنی ہے فاطمہ۔ فاطمہ نبوت اور امامت کی سپر بنی ہے، ولایت کی سپر بنی ہے۔ آنے والوں نے کہا کہ علی کو باہر بھیجو۔ علی نے کہا میں جمع قرآن میں مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ کہا گیا کہ عورتوں کی طرح باتیں کرنا چھوڑو، باہر آؤ۔ فاطمہ نے کہا علی باہر نہیں آئیں گے۔ کہا گیا کہ اگر علی باہر نہیں آئیں گے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ عزادارو یہ جملہ سنا نا شہزادی نے کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، شہزادی استعجاب کے عالم میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اندازہ تھا شہزادی کو کہ حالات جس طریقے سے اور جس تیزی سے بدلے ہیں وہ یقیناً بہت گمبھیر ہو گئے ہیں، لیکن شہزادی کو شاید، میرا خیال ہے کہ شہزادی کو حالات اس نہج پر پہنچنے کا شاید اندازہ نہیں تھا۔ جب آنے والوں نے یہ کہا نا کہ علی باہر نہ آئے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، تو شہزادی ایک مرتبہ استعجاب کے عالم میں کھڑی ہوئیں اور کھڑے ہو کر کہا، قریب در آ کر کہا، کیا کہا تم نے، کیا کہا تم نے؟ تم اس در کو آگ لگا دو گے، اس گھر کو جلا دو گے؟ تمہیں نہیں پتہ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اس گھر میں رسول کی بیٹی رہتی ہے، اس گھر میں رسول کے نواسے رہتے ہیں۔ تم بھول گئے یہی تو وہ در ہے، یہی تو وہ گھر ہے جہاں اللہ کے رسول صبح و شام آ کر یہ کہہ کر سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ آنے والوں نے کہا ہمیں سب پتہ ہے اس گھر میں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، علی باہر نہ آئے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جزاکم ربکم، پروردگار آپ کی ان آہوں کو بی بی کے مقدمے میں گواہی شمار فرمائیں۔ جزاکم ربکم۔ اور صرف کہا نہیں گیا، صرف کہا نہیں گیا، لکڑیوں کے ساتھ آئے تھے، لکڑیاں جمع تھیں۔ ایک مرتبہ لکڑیوں کو آگ دکھائی گئی اور لکڑیاں دروازہ بطول پر جلنا شروع ہوئیں۔ ادھر لکڑیاں جل رہی تھیں، ادھر ساتھ ساتھ زہرا کے گھر کا دروازہ جل رہا تھا۔ کوئی کیا پڑھے عزادارو، کوئی کیا پڑھے، خدا کی قسم۔ سادات بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات سادات اپنی ماں کے سلام کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو
شہزادی نے وصیت کی تھی مولا سے، یا علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو سلام کہیے گا۔ بی بی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، بی بی جواب سلام کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بی بی تہی دامن ہیں، تہی دست ہیں، علاوہ آنسوؤں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس یقین سے یہ آنسو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ آپ کو آنسوؤں کا تحفہ بہت پسند ہے۔ شہزادی کو آنسوؤں کا تحفہ، غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کا تحفہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ رمال سیدہ میں مقام ہے ان آنسوؤں کا۔ بی بی اس لیے آپ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا؟ ایک مرتبہ دروازہ جل رہا ہے۔ اب بھی جو پرانے انداز کے گھر بنے ہوئے نا، ان میں یہ ہوتا ہے، پہلے بہت انداز یہی ہوتا تھا کہ جو دروازہ ہوتا تھا گھر کا داخلی دروازہ، صدر دروازہ، اس کے سامنے ایک دیوار ہوتی تھی، اور دیوار اس لیے ہوتی تھی کہ تاکہ جب دروازہ کھلے تو جو اندر کا منظر ہے وہ بے پردگی نہ ہو، سامنا نہ ہو۔ دروازہ ہے، داخلی دروازہ ہے، اس کے بالکل سامنے چند فٹ کے فاصلے پر ایک دیوار ہے۔ شہزادی اس دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں اور حیرت و استعجاب کے عالم میں یہ کہہ رہی ہیں کہ تم اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ گھر کو آگ لگائی نہیں گئی ہے، دروازہ جل رہا ہے، لکڑیاں جمع تھی، میں نے عرض کیا دروازہ جلنا شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب آدھا دروازہ جل گیا تو جو لوگ باہر موجود تھے ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے اس جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری۔ علامہ مجلسی بحار الانوار کی 30ویں جلد 19واں صفحہ، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ دروازے کو لات ماری گئی۔ میں نے عرض کیا نا کہ دروازے کے پیچھے ایک دیوار ہے، اس دیوار کی پشت سے ٹیک لگائے شہزادی کھڑی ہیں۔ اب جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اور دونوں ہاتھ بلند کر کے اس جلتے ہوئے گرتے ہوئے دروازے کو اپنے وجود پر گرنے سے روکا۔ ادھر شہزادی تنے تنہا یہ کوشش کر رہی ہیں کہ دروازہ میرے اوپر نہ گرے، اور ادھر جو لوگ باہر موجود ہیں وہ دروازے کو دھکا دے رہے ہیں کہ دروازہ اندر گر جائے تاکہ ہم اس گھر میں داخل ہو جائیں۔ ایک مرتبہ شہزادی کی ہمت ٹوٹی، جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی پر گرا۔ رسول کی بیٹی دروازے کے نیچے تھی اور جو لوگ باہر موجود تھے انہوں نے فاطمہ کے گھر کو بازار بنا دیا۔ دروازے پر پیر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ گھر میں داخل ہو۔ مستورات میں گریہ و بکا بلند ہے۔ شہزادی کا تابوت برآمد ہو گیا۔ یہی تو لمحات تھے، یہی تو ساعتیں تھیں جو تابوت اٹھا تھا رات کے اندھیرے میں بی بی کی وصیت کے مطابق۔ خدا کی قسم ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے گھر کی مستورات کتنی خوش نصیب ہیں، سب بی بی کے تابوت کی شبی اٹھا رہی ہیں۔ وہاں کون تھا؟ 7 افراد کے علاوہ 8واں فرد نہیں تھا جو فاطمہ کے جنازے میں شریک ہو۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ جلتا ہوا دروازہ شہزادی پہ گر گیا۔ بس میں نے تمام کی، آپ نے گریہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو بی بی کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شہزادی دروازے کے نیچے ہیں اور لوگ اسی دروازے پہ پیر رکھ کر علی کے گھر میں داخل ہو گئے، فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ خدا کی قسم میں فاطمہ کی ہمت کو سلام پیش کروں، میری اوقات نہیں ہے یہ۔ حالانکہ اتنا شدید صدمہ شہزادی کو پیش آیا تھا، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ نے بی بی کو ایک مرتبہ قوت عطا کی ہے۔ شہزادی نے دروازے کو ہٹایا ہے اور ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ یہ ولایت و امامت کی مجاہدہ ہے، محافظہ ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی اپنی تکلیف کو بھول کر کھڑی ہو گئی، اور اب جو کھڑی ہوئی نا تو آپ نے کو پتہ ہے کیا منظر ہے؟ اگلا منظر یہ ہے کہ علی کے گلے میں رسی ہے۔ اللہ اکبر۔
علی سے پوچھا گیا تھا یا علی مرد پر سب سے زیادہ سخت وقت کیا ہوتا ہے؟ علی نے سر جھکا کر کہا تھا کسی مرد پر سب سے زیادہ سخت وقت وہ ہوتا ہے جب اس کی ناموس کو اس کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ فاتح خیبر و خندق ہے، عقل تنگ رہ جاتی ہے، ذہن مفلوج ہو جاتا ہے۔ کیا منظر ہے؟ محافظہ امامت، محافظہ ولایت، علی کے گلے میں رسی ہے۔ ایک مرتبہ علی سے آگے اپنے اور مخالفوں کے درمیان کھڑی ہو گئی، علی کے مخالفوں اور سے آگے علی کی زوجہ کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہو کر کہا جب تک میں زندہ ہوں تم علی کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ شوہر کی حفاظت نہیں ہے، امامت کی حفاظت ہے، ولایت کی حفاظت ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں علی کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ ایک مرتبہ سامنے والے نے کہا میں کہتا ہوں یہاں سے ہٹ جاؤ، کہا میں نہیں ہٹوں۔ ایسا نہیں ہے کہ شہزادی پردے میں نہیں ہے، مکمل حجاب میں ہے شہزادی، مکمل مقنے میں ہے، مکمل حجاب میں ہے شہزادی۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر تم نہیں ہٹو گی تو میں وہ کروں گا جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ زہرا نے علی کے دامن کو تھام لیا اور دامن تھام کر کہا جب تک میں زندہ ہوں علی کو کوئی یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ ایک مرتبہ آنے والے نے کہا کہ چھوڑو علی کا دامن، چھوڑو ہمیں علی کو لے کے جانا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ میں دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ایک مرتبہ آنے والے نے اپنا تازیانہ ہوا میں بلند کیا، اگلا لمحہ شہزادی زمین پر تھی، علی کو لے جایا گیا۔ رسول کی بیٹی دوبارہ کھڑی ہوئی، ہمت کر کے کھڑی ہوئی، بابا کا پیرہن ایک صندوق سے نکالا، بابا کی قبر پر پہنچی، اگر علی کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بال پریشان کروں گی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، آندھیاں چلنے لگی، سلمان دوڑے ہوئے آئے، بی بی بددعا نہ کرنا، بی بی بددعا نہ کرنا۔ آخری جملہ، یہ صدمہ ایسا صدمہ تھا کہ اس کے بعد کسی نے شہزادی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول کی بیٹی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے عاجز اور قاصر، نماز کا وقت آتا۔ ہاں یہی صدمہ تھا کہ جہاں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتی تھیں وہاں ایک اور ستم یہ تھا کہ ایک ہاتھ پہلو سے جدا نہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ پہلو سے جدا نہ ہوتا تھا۔ عزادارو 3 جمادی الثانی آئی، فاطمہ زہرا کا تابوت تیار ہوا۔ ایک مرتبہ علی تابوت لے کر چلے، بس میں نے پڑھ دیا، علی تابوت لے کر چلے، قبر کے نزدیک پہنچے۔ ایک مرتبہ قبر کے پاس پہنچ کر کہا یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ کو جب میرے سپرد کیا تھا فاطمہ صحیح و سالم تھی، اب میں آپ کی امانت آپ کو لوٹا رہا ہوں، رسول اللہ لے لیجئے، لیکن فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، فاطمہ کا ایک ہاتھ پہلو سے جدا نہیں ہوتا۔